موضوع الدرس في أهوال المعاندين وما لهم سورة المدثر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقدر كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ولهذا قال إن هذا إلا قول البشر أي ليس بكلام الله. وهذا المذكور في هذا السياق هو الوليد بن المغيرة المخزومي أحد رؤساء قريش لعنه الله. وكان من خبره في هذا ما رواه الأوفي. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ان آیات مبارکہ کے سیاق و سباق میں اسباب نزول کے بارے میں جو روایت ہے کہ یہ ولید بن المغیرہ مخزومی کے بارے میں نازل ہوئی ہے. احد رؤساء قریش کے رؤساء میں سے وہ بھی ایک رئیس تھا لعنہ اللہ. وکان من خبرہ اس کا قصہ یہ ہے هذا ما رواه الأوفي عن ابن عباس قال دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن قحافة رضي الله عنه فسأله عن القرآن فلما أخبره خرج على قريش فقال يا عجبا لما يقول ابن أبي كبشة فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهزء من الجنون وإن قوله لمن كلام الله. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اوفی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ ولید بن المغیرہ جو ہیں حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ان سے اللہ کے قرآن کے بارے میں پوچھا. تو جب سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اللہ کے کلام کے بارے میں بتلایا، قرآن کے بارے میں بتلایا، قرآن کی عظمت کے بارے میں بتلایا، تو جب وہ باہر نکلا تو کہنے لگا یا عجبن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کبشہ کے نام سے کہتے تھے. کہنے لگا خدا کی قسم جو میں نے سنا ہے فواللہ ما هو بشعر ولا بسحر، نہ تو یہ جادو ہے، نہ یہ شعر ہے، نہ یہ جنون ہے، اور نہ یہ کسی مجنون کی بڑھ ہے. وَإِنَّ قَوْلُهُ لَمِنْ كَلَامِ اللَّهِ، بلکہ واقعی اللہ تعالی کا کلام ہے. فَلَمَّا سَمِعَ بِذَلِكَ النَّفَرَ مِنْ قُرَيْشٍ اعْتَبَرُوا وَقَالُوا لَئِنْ سَبَ الْوَلِيدُ لَتَسُبُّ قُرَيْشٍ. اب جب اس نے یہ کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قریش کو پتہ لگا کہ ولید بن المغیرہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، کہنے لگے ہو معلوم یہ ہوا کہ ولید بھی سابی ہو گیا. سابی کا معنی باپ دادے کے دین کو چھوڑ کے دین بدل دینا، اس کو کہتے تھے سابی. سبا یعنی ترک. کہنے لگے سب سے بڑا مشکل مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ولید مسلمان ہو گیا نا پھر بہت سارے لوگ مسلمان ہو، تو اس کا ہمیں کوئی حل کرنا چاہیے. فلما سمع بذلك ابو جہل بن ہشام
جب ابو جہل کو اس بات کا پتہ لگا قال انا واللہ یکفیکم شانہ فانطلق حتی دخل علیہ بیتہ، اس نے کہا کوئی فکر نہ کرو، میں اس کو جا کے ٹھیک کر دیتا ہوں، کیونکہ ابو جہل جو ہے نا وہ اس کی کمزوری کو جانتا تھا، سمجھتا تھا اس کی کمزوری، چھوڑو کوئی فکر نہ کرو میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ فقال الولید لم تر الی قومک قد جمعوا لک الصدقہ، اب اس نے اس کو چڑھایا، کہنے لگا ولی تمہیں پتہ ہے تمہاری قوم نے پیسے اکٹھے کیے تمہیں خیرات دینے کے لیے۔ مقصد چڑھانا تھا کہ تم اس لیے اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہو کچھ لینا چاہتے ہو، ان سے کوئی مال لینا چاہتے اس لیے کہہ رہے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اپنی قوم تمہاری چندہ کر رہی ہے تمہارے، اب اس کو غیرت آ گئی، اچھا میں تم سب سے بڑا امیر ہوں اور میں نے تم سے چندہ لینا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ فقال الست اکثرهم مالا وولدا، کہنے لگا کیا میں تم سب سے زیادہ مال میں نہیں ہوں، تم مجھے کیا دو گے؟ فقال له ابو جہل يتحدثون انك انما تدخل على ابن ابي قحافه لتصيب من طعامه، ابو جہل نے کہا وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ حضرت ابو بکر کے پاس اسی لیے جاتا ہے کہ کچھ اور اس کو مل جائے۔ فقال الولید اقد تحدث به عشيرتي، اچھا میری قوم یہ کہہ رہی ہے، فلا واللہ لا اقرب ابن ابی قحافہ ولا عمر ولا ابن ابی کبشہ، کہنے لگا آج کے بعد خدا کی قسم میں نہ تو ابو بکر کے پاس جاؤں گا، نہ عمر کے پاس جاؤں گا، نہ حضور کے پاس جاؤں گا، وما قولہ الا سحر یوسر، اور حضور جو کچھ پڑھتے ہیں معلوم ہوتا ہے یہ جادو ہے جو نقل کیا گیا۔ فانزل اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرنی ومن خلقت وحیدا الی قولہ لا تبقی ولا تذر، وقال قتادہ زعموا انه قال والله لقد نظرت فيما قال الرجل فاذا هو ليس بشعر وان له لحلاوة وان عليه لتلاوة وانه ليعلو وما يعلى عليه وما اشك انه سحر فانزل الله تبارک وتعالى۔ اور بحضرت قتادہ فرماتے ہیں کہنے لگا خدا کی قسم ہے میں نے جو سنا ہے یہ شعر نہیں ہے بلکہ اس کلام کے اندر ایک مٹھاس ہے، اس کلام کے اوپر ایک عظیم رونق ہے، اور یہ کلام چھا جانے کے لیے آیا ہے، نیچے جانے کے لیے نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے جادو ہو، پھر یکدم بدل گئی۔ اصل قصہ جو ہے نا جی وہ یہ ہے کہ سرداران قریش جو تھے وہ دار الندوہ میں اکٹھے ہوئے، دار الندوہ ان کی بیٹھک تھی، مجلس تھی، یہ جو باب الفتح ہے نا آج کل اس کے ساتھ وہ جگہ، اور وہی باب الندوہ بھی تھی، تو وہاں وہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور سارے ان کے بڑے بڑے سردار جو تھے جیسے ابی جہل ہے، ابی لہب ہے، عقبۃ ابن ابی معیط ہے، ولید ابن المغیرہ ہے، عتبہ عتیبہ شیبہ ربیعہ ہے، یہ سارے بڑے بڑے جو تھے نا ان کے رئیس سب اکٹھے ہوئے۔ تو ایک دفعہ وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اب ہم حضور کے بارے میں کیا کہیں لوگ، اور اللہ کے نبی کے دین میں آہستہ 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 لوگ داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بھی یہ بوٹا جو ہے اس نے جڑ تو پکڑ لی ہے نا، تو اب ہم کیا کہیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں حضور پاک کی ذات پاک جو ہے کیا جادوگر ہے، کاہن ہے، نجومی ہے، کیا؟ تو ولید نے کہا کہ دیکھو بات سنو، میں تم سے سب سے زیادہ دولت میں بھی، مال میں بھی، اولاد میں بھی، اور عقل میں بھی، اور شعر کے سمجھنے والوں میں بھی ہوں، تم میں میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے کہا پھر میں خود جا کے حضور پاک سے بات کرتا ہوں، پھر میں تمہیں فیصلہ کر کے سناؤں گا کہ بھی حقیقت کیا ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مسجد الحرام میں اللہ کے کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے کہ یہ ولید آیا اور سلام کیا اور بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اس نے فرمایا یہی تو میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھو، بات کرو، بات سناؤ، بات سنو. تو اس نے کہا کہ حضور اصل بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آیا آپ نے جو نعرہ دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ اور میں اللہ کا رسول ہوں، یہ جو آپ نے نعرہ دیا ہے یہ تو ہمارے باپ دادے میں کسی نے بھی نہیں کہا. ہمارے جتنے آباء و اجداد گزرے ہیں وہ ٹھیک ہے اللہ کو مانتے تھے، لیکن ساتھ وہ ان بتوں کی بھی تو احترام کرتے تھے. حبل ہے، لات ہے، بنات ہے، عزا ہے، اساف ہے، نائلہ ہے، سارے اللہ کے حرم میں انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے. زمزم پہ بت تھا، صفا پہ بت تھا، مروہ پہ بت تھا، کعبے کے اندر بت تھے، مقام ابراہیم سارے تقریباً 365 بت بھرے ہوئے. اب علماء نے لکھا ہے کہ جی 365 بتوں کی آخر کیا ضرورت تھی؟ تو بات کہتے ہیں کہ اصل میں یہ ہے کہ ان کا عقیدہ تو خود گھڑا ہوا تھا نا، لہذا ہر روز ایک الگ خدا. اب جیسے ہندوؤں کو دیکھ لیں کہ ہندو 35 کروڑ نہیں ہوں گے لیکن دیوی دیوتا 35 کروڑ ہیں. جس سڑک پہ جاؤ مندر ہے، دیوی ہے، دیوتا ہے، اور اکیلے کھڑے ہیں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. میں نے بڑا سفر کیا ہے ہندوستان میں، بائی روڈ بھی سفر کیا ہے اور بائی ایئر بھی سفر کیا ہے، یعنی اتنے مندر ہیں آپ گن نہیں سکتے. اچھا کوئی چھوٹے ہیں، کوئی بڑے ہیں، وہ اور بڑے ہیں، کوئی بہت بڑے ہیں. اچھا کسی جگہ سڑک کے کنارے وہ خدا ان کا اکیلا کھڑا ہوا ہے، نہ کوئی ملنے والا ہے نہ کوئی پوجنے والا ہے. اسی لیے ایک صحابی جب اسلام لے آئے تو ساتھی اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے کہا بھی ہمیں تم اپنے زمانے جاہلیت کی، اپنے زمانے کفر کی کوئی بات سناؤ. اس نے کہا کہ بھائی تم مسلمان ہو، اب تو میں بھی مسلمان ہوں، کہتے ہو کہ بت فائدہ نہیں دیتے، لیکن مجھے تو بتوں نے بڑا فائدہ دیا ہے. تم کہتے ہو بت نفع نقصان نہیں دیتے، مجھے تو بت نے نفع دیا ہے. صحابہ حیران ہو گئے بھی یہ کیسا آدمی ہے، مسلمان ہے، صحابی رسول اللہ ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بت نے فائدہ دیا ہے. انہوں نے کہا بھائی ہمیں بات سمجھ نہیں ہے. اس نے کہا بھی دیکھو بات سنو، میں جب زمانہ کفر میں تھا تو میں نے اپنا ایک چھوٹا سا بت جو ہے معبود جو ہے بنایا ہوا تھا اور میں اپنے صندوق میں سفر میں ساتھ رکھتا تھا اور جہاں میری صبح ہوتی تھی اس کو سامنے رکھ کے تو پھر میں اس کے آگے بنتی کرتا تھا، عبادت کرتا تھا. مجھے اس سے اتنا عشق تھا. دیکھ لینا کہ کیسے خدا ہے ماشاءاللہ جو بندہ اٹھا کے بغل میں پھر رہا ہے. اچھا اب تو خیر دور ترقی کر گیا ہے نا، پہلے تو تھے نا جی پیتل کے بناتے تھے، سونے کے بناتے تھے، پتھروں کے بناتے تھے. اب تو ان کے خدا پلاسٹک کے بھی آ گئے ہیں ماشاءاللہ، ایڈوانس ہیں نا، خدا بھی تو ماڈرن ہو رہے ہیں نا، ترقی کر رہے ہیں. میں ہانگ کانگ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ گلی میں بڑی دکانیں تھیں ہندوؤں کی اور وہاں ان کے بت جو تھے بک رہے تھے تو وہ بت لٹکے ہوئے تھے، رسیوں میں باندھ کے لٹکائے ہوئے تھے. خدا لٹک رہا ہے اور عبادت کرنے والا خرید رہا ہے. اس سے اللہ کا غضب کیا ہوگا کہ اپنے آنکھوں کے سامنے وہ لٹکا ہوا ہے لیکن خدا ہے. اس سے بڑا اللہ کا قہر کیا ہوگا کہ آدمی دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہ پلاسٹک میں بنا ہوا ہے، یہ بھٹیوں میں اس کو ڈالا گیا ہے، اس کے ہاتھ بنائے گئے ہیں، اس کے پاؤں بنائے گئے ہیں، اس کا سر بنایا گیا ہے،
اس کی شکلیں بنائی گئی ہیں. اچھا اس کو ہم ایسے کھڑا کر دیتے ہیں تو یہ کھڑا رہتا ہے، گر جائے تو کوئی اٹھ ہی نہیں سکتا. کھڑے ہیں پڑے ہیں لیکن پھر بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، بھگوان 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 کہہ رہے ہیں، اور جناب اس پہ عطر لگا رہے ہیں، پھول چڑھا رہے ہیں، اس کے اوپر نظر نیاز چڑھا رہے ہیں، پرشاد تقسیم کر رہے ہیں. ایمان سے کہے اس سے بڑا اللہ کا کوئی غضب ہوگا انسان پر کہ انسان یہ سب جانتا ہے کہ میرا بنایا ہوا ہے، لیکن پھر بھی کھڑا ہے. اچھا چلو کافروں پہ تو لعنت ہے اللہ کی، ان کو چھوڑو. ایمان سے کہیں اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، چھوڑو مولوی مکی مولوی مدنی کی باتوں کو چھوڑو. آپ کو اللہ نے عقل دیا ہے، آپ کعبے میں بیٹھے ہیں، باوضو بیٹھے ہیں. ایمان سے کہیں ہمارے جتنے بزرگ فوت ہو گئے ان کی مزارات ہیں، حضرت عبد القادر جیلانی ہیں، معین الدین چشتی ہیں، نظام الدین اولیاء ہیں، سری سکتی ہیں، سلیم چشتی ہیں، بہاؤالدین زکریا ہیں، فرید الدین شکر گنج ہیں، فضیل ابن ایاز ہیں رحمت اللہ علیہم. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں. ایمان سے کہیں کیا ہم مسلمان آنکھوں سے نہیں دیکھتے کہ ان کی قبر ہم نے بنائی ہے، ان کا جنازہ ہم نے پڑھا ہے، ان کو قبروں میں دفن ہم نے کیا ہے، ان پر مٹی ہم نے ڈالی ہے. تو جب یہ اوپر تھے تو ہماری دعاؤں کے محتاج تھے، جب نیچے چلے گئے تو مشکل کشا اور داتا بن گئے ہیں. ہمارے عقل پر اللہ کا عذاب نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ ایمان سے کہیں فرق کیا ہے؟ وہ اگر دیوی دیوتا کو پوج رہے ہیں، ہم بھی تو قبروں کو پوج رہے ہیں. ہم بھی تو درختوں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے لینے لگ جاتی ہیں جی شفا ہو جائے گی، درخت سے پانی نکل رہا ہے. ہماری اور ان میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی غیر اللہ کو پکارتے، ہم بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں. یہ معنی تو نہیں ہے کہ کوئی اگر بت کو پکارے تو کافر ہے اور یا جبرائیل کہے تو مسلمان ہے، یا نبی کہے تو مسلمان ہے. جب حرف ندا غیر اللہ کے ساتھ لگایا جائے گا اسی کا نام کفر ہے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں مجھے پکارو، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں. ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، عاجزی سے اور بڑی نیاز مندی سے اپنے رب کو پکارو. انی اجیب دعوت الداع اذا دعان، مجھے جب پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں. تمام انبیاء نے اللہ کو پکارا ہے، تمام اولیاء نے اللہ کو پکارا ہے، لیکن ہم کھڑے ہیں ان سے مانگ رہے ہیں جی بیٹا دے دیں، مہربانی کریں جی میری مشکل حل کر دیں. آپ ہی مشکل کشا ہیں، آپ ہی حاجت روا ہیں، آپ ہی ہمارے دکھ درد دور کرنے والے ہیں. میں تو جی بس آپ کے دروازے پہ آیا ہوں اور آپ کے دروازے سے دیکھ لیے بغیر میں تو نہیں چلوں گا. جناب یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، خدا کا خوف کریں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو. اگر یہی عقیدہ ہے تو میرے سامنے قرآن رکھا ہے، 1 کروڑ حج پڑھو، دینے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا. حج ابو جہل بھی پڑھتا تھا، حج مکے کے سارے کافر پڑھتے تھے. انہوں نے تو کعبہ بنایا ہے، تم نے تو ایک اینٹ بھی نہیں رکھی. لیکن اللہ کے ساتھ جب شریک کرتے تھے ساری عبادت ختم ہو جاتی. لبیک بھی پڑھتے تھے. تو وہ حیران ہو گئے صحابہ کہ یار اس کو بت نے کیسے فائدہ دیا. اس نے کہا کہ جناب وہ جو میرا معبود تھا نا، میرا خدا میرے ساتھ تھا. میں صحرا میں سفر کر رہا تھا، صبح کو جب میں اٹھا تو میں نے اپنا وہ صندوق کھولا، اس سے اپنے خدا کو نکالا اور صندوق کے اوپر جناب اس کو بڑے آرام سے رکھ دیا. اور میں نے کہا جا کے ذرا آ جاتے انسانی سے فارغ ہو کے وضو شضو کر کے پاک صاف ہو کے آگے پھر اس کے آگے بنتی کرتا ہوں. کہتے دور چلا گیا، واپس آیا تو میں نے دیکھا
کہ الثعلب یبول علی راسہ، کہ سارا کی ایک لومڑی جو ہے میرے اس خدا کے سر پہ پیشاب کر رہی ہے۔ میں نے غور کیا، میں نے کہا رب یبول الثعلب والا یہ بھی خدا ہے جس کے سر پہ جنگل کی لومڑیاں پیشاب کرنے؟ اٹھایا میں نے خدا کو، پھینکا اور سیدھے حضور کے دروازے پہ آ کے کلمہ پڑھ لیا۔ تو مجھے بت نے فائدہ دیا کہ نہیں دیا؟ میں نے کہا میں نے تو اس کی یہ حالت جب دیکھی تو مجھے تو توحید سمجھ آ گئی نا۔ میں نے کہا یار یہ کیسا خدا ہے، یہ لومڑی کو بھی نہیں روک سکتا۔ اسی لیے سیدنا ابراہیم نے اپنے ابے سے کہا تھا کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ابا جان آپ کیسے ان کو پوچھتے ہیں جو سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، کوئی ذرے کے برابر نفع دینے کے قابل نہیں؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ولید بن المغیرہ جو تھا وہ بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، بڑا ہی سمجھدار تھا۔ کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے نعرہ دیا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، اللہ اکبر، اسی لیے قرآن میں ہے نا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ کہنے لگے یہ عجیب انسان ہے کہ کہتا ہے ایک خدا ہے، سارے خداؤں کو چھوڑ دو، سب سے منہ موڑ لو، ایک خدا نفع نقصان کا مالک ہے اور ساری کائنات کے چلانے والا ہے، یہ عجیب بات ہے۔ تو کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے یہ نعرہ اس لیے دیا ہے کہ ہم آپ کو مکے کا سردار بنا لیں تو خدا کی قسم آپ کی سرداری پر ہم سارے قریش بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کو کسی گھر سے لڑکی کا رشتہ چاہیے تو ایک نہیں 10 لڑکیاں منتخب کریں، ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو دولت چاہیے تو ہم دولت کا ڈھیر لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اور نعوذ باللہ آپ پر کوئی جادو ہو گیا ہے، کوئی جنون ہو گیا ہے کہ ساری دنیا سے ٹکر لے رہے ہیں، اکیلے کھڑے ہیں اور ساری دنیا سے ٹکرا رہے ہیں، اپنے مخالف ہیں، پرائے مخالف ہیں، خاندان مخالف ہیں۔ باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، دادا فوت ہو گیا ہے، ابھی طالب کی کفالت میں ہے، نہ دولت ہے، نہ دنیا ہے، نہ طاقت ہے، نہ شوکت ہے، لیکن ساری دنیا کو چیلنج دے رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، بڑے آرام سے تحمل سے بات سنی۔ جب اس نے بات ختم کی تو آپ نے فرمایا دیکھو تم نے بات ختم کر دی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ اچھا اب میں تمہیں اللہ کا قرآن سناتا ہوں۔ اب حاجی صاحبان خود غور کریں، آنکھیں بند کر کے ذرا تصور کریں اس وقت کا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، کعبے کا سایہ ہوگا، اللہ کا قرآن ہوگا اور محمد کی زبان ہوگی۔ اور یار ساری دنیا کے کافر مل جائے میرے بدری کے شان کو گھٹا سکتے ہیں؟ نہیں، آسمان پہ تھوکو تو تھوک تو تمہارے منہ پہ ہی آئے گی۔ یہ تو ہمارے ایمان کو آزمانے کے لیے دشمن جھٹکے دیتا ہے، کبھی کارٹون بنا دیتے ہیں، کبھی مسجدیں گرا دیتے ہیں، کبھی فلمیں بنا دیتے ہیں، وہ ذرا ہمیں آزمانا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے ہر دور میں اس نے دیکھ لیا ہے کہ حضور کی امت اپنے مدنی کی حرمت پہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہے۔ ان کو عقل آ گئی ہے،
یہ تو ضد ہے نا، ورنہ انہوں نے دیکھ لیا ابھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فلم بنا لو، کوئی بولتا ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فلم بنا لو، کوئی نہیں بولتا۔ بی بی مریم کے بارے میں فلمیں بنا لو، کوئی نہیں بولتا۔ اور مندر جو ہیں، گرجے جو ہیں، یہ گر جائیں، یہ بک جائیں، کوئی نہیں بولتا ہے۔ بلکہ آج بھی آپ یورپ میں جا کے دیکھ لیں کہ آج بھی وہ گرجے جہاں ساری زندگی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا گیا، اس کے ماننے والوں نے بیچ دیے ہیں، اور آج مسلمانوں نے وہاں مدرسے بنا کے قال قال رسول اللہ کا نعرہ بلند کیا ہوا۔ کتنے مندر ہیں جو اب مسجد بن گئے۔ انہوں نے وہاں تو صرف سروس رکھی ہوئی تھی نا، لیکن ان کو اللہ نے ایسا آباد کر دیا ہے کہ قرآن و حدیث کے درس ہو رہے ہیں، طلباء پڑھ رہے ہیں، مسجدیں بن گئی ہیں، جمعہ ہوتا ہے، نمازیں ہوتی ہیں، جماعتیں ہوتی ہیں۔ عیسائیوں کے دور میں گرجے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہفتے کے دن جائیں گے، اتوار کے دن سنڈے کو جا کے سروس ہو جائے گی، اور پیسے دے دو، پادری سارے گناہ معاف کر دے گا، خلاص۔ لیکن جہاں جہاں بھی اللہ نے صحیح عقیدے والوں کو کنٹرول دیا ہے، میں تو آج بھی چیلنج کرتا ہوں اللہ کے حرم میں بیٹھ کے کہ سارے پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش میں، برما میں، عرب میں، عجم میں دیکھ لیں، جن اللہ کے اولیاء اللہ کی مزاروں پر اہل توحید کا قبضہ ہے، وہاں قرآن و حدیث کا درس ہو رہا ہے، اور جہاں حلوائیوں کا قبضہ ہے وہاں مجرے ہوتے ہیں، گانے بجانے ہوتے ہیں، قوالیاں ہوتی نا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ قوال جو پڑھتے ہیں ان کا ثواب ملے گا بزرگ کو؟ یہ گلوکارائیں آ کر وہاں جو حضرت کی کافیاں گاتی ہیں، حضرت کو ثواب پہنچ رہا ہے؟ اور اس کے مقابلے میں دیکھو کہ جہاں علماء حق ہیں، جہاں اہل اللہ بیٹھے ہیں، وہاں نہ سجدہ ہے، نہ منت ہے، نہ نیاز ہے، بلکہ ساتھ مسجد ہے، مدرسہ ہے، اور ہر وقت قرآن و حدیث کی آواز آ رہی ہے، اور اس اللہ کے ولی کی روح جو ہے وہ جنت میں خوش ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی تلاوت کی اور جب اس آیت میں پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ امت کو بتلا دیں کہ اگر تم قرآن سے منہ پھیرو گے تو میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو جیسے قوم عاد و سمود پہ اللہ کا قہر آیا۔ جب حضور نے یہ آیت پڑھی نا تو ولید کانپنے لگ گیا، کہنے لگا انشدک باللہ انشدک بالرحم، محمد ولید تجھے اللہ کی قسم ہے، بس کرو بس کرو بس کرو۔ سیدھا گھر دوڑا۔ قریش انتظار میں تھے کہ ہمیں آ کے رپورٹ دے گا، ان کو پتہ لگا، وہ تو گھر گیا۔ وہاں کچھ لوگ گئے، انہوں نے کہا ولی تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا یار حضور نے جو کلام پڑھی ہے مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ایسے عذاب اوپر آ گیا ہے، اگر حضور ذرا آگے پڑھتے تو عذاب میرے اوپر نازل ہو جاتا۔ واللہ لیس من کلام الانس ولا من کلام الجن، کہنے لگا خدا کی قسم محمد مدنی جو پڑھتے ہیں نا، نہ کسی بندے کا کلام ہے نہ جن کا کلام ہے۔ ان لہ لحلاوۃ وان علیہ لتلاوۃ وانہ یعلو ولا یعلی، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس پہ ابو جہل کو فکر ہوا تو اس نے آ کے پھر گمراہ کیا، اس نے آگے تانا دیا، اس نے آگے اس کی نفسیات کے مطابق بات کی کہ اچھا بھوکے ہو گئے ہو، کبھی حضور کے پاس جاتے ہو، کبھی ابو بکر کے دروازے پہ جاتے ہو،
چلو ہم مال اکٹھا کر کے تمہیں دے دیتے ہیں. غصے میں آ گیا, کہنے لگا نہیں نہیں میں نے تو ایسا نہیں کہا. تو نے کہا بتاؤ پھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بس یہ جادو ہے. یاد رکھو کہ کافر جو کہتے تھے کہ اللہ کا نبی جادوگر ہے, تو ان کا معنی یہ نہیں تھا کہ جیسے ہماری دنیا میں جادوگر ہوتے ہیں. جادوگر تو پلید ہوتے ہیں, جادوگر تو جھوٹے ہوتے ہیں, جادوگر تو حرام کھانے والے ہوتے ہیں, کیونکہ جادو اتنا زیادہ اثر کرتا ہے جتنا آدمی زیادہ پلید ہوتا ہے. پاک آدمی کا جادو سے کیا کام؟ اور اللہ کا نبی تو ہر لحاظ سے پاک ہے, معصوم ہے, گناہوں سے پاک ہے. آپ کا تو ظاہر باطن پاک ہے, آپ کیسے جادوگر ہو سکتے ہیں؟ لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟ بات سمجھو. وجہ یہ تھی کہ جیسے جادو اثر کرتا ہے نا, تو حضور کی خدمت میں بھی جو آدمی بیٹھتا تھا قرآن سنتا تھا مسلمان ہو جاتا کہ اچھا معلوم ہوتا ہے یہ بھی جادو پڑھتا ہے. اس لیے وہ جادو کہتے تھے کہ بھئی جادو جیسے اثر کرتا ہے نا. دیکھا نہیں آپ نے, جادو کرتے ہیں میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی, جادو کرتے ہیں باپ بیٹے میں لڑائی ہو گئی, جادو کرتے ہیں گھروں کے اندر فتنہ و فساد برپا ہو گیا. تو جیسے جادو اثر کرتا ہے, چونکہ حضور کی فرمان اور کلام اور زبان میں بھی ایسا اثر تھا, اس لیے کہتے تھے ہاں یہ بھی جادو. ورنہ کہاں جادو اور کہاں محمد مصطفیٰ. یاد رکھو جادو علم ہے, جادو ہے, تھا اور دنیا میں ہے اور رہے گا, لیکن یہ علوم شیطانیہ میں ہے. علوم دو قسم ہوتے ہیں, رحمانی بھی ہوتے ہیں, شیطانی بھی ہوتے ہیں. اب ناچنا گانا بجانا علم ہے, لیکن یہ شیطانی علوم ہے. قرآن پڑھنا, حدیث پڑھنا, فقہ پڑھنا, مسائل کا سمجھنا سمجھانا, تعلیم تک, یہ علوم رحمانی ہوتے ہیں. جادو تو ہے, حضور پاک پہ جادو کیا گیا. اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو جادو کا یہ حال تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں 70,000 جادوگر آیا. یعنی اتنے جادوگر تھے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ہر چیز کا توڑ جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. اس لیے کسی مداریوں کے چکر میں نہ پڑا کرو. اگر گھر میں کوئی جن ہے, جادو ہے, کوئی اثرات ہیں, سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو. اور حضور کا فرمان ہے جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے لا یقع وہاں شیطان, وہاں شیطان پھر داخل ہی نہیں ہو سکتا. جب شیطان ہی نہیں آئے گا تو جادو کون کرے گا؟ اس لیے سارے گھر والے اگر کسی کو تکلیف ہے خود پڑھو, کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے. مولوی کو ٹھیکیدار ہے, کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے, قرآن سب کا ہے. تم خود قرآن پڑھو, گھر والے قرآن پڑھیں, اس پہ دم کرو, پانی پہ دم کرو, پانی چھڑکو, سارے گھر میں پانی چھڑکو. ہر وقت کیسٹ لگا دو, تمہارے گھر میں سورۃ البقرہ کی آواز گونجتی رہے. دیکھو ایک ہفتے کے بعد سارے اثرات ختم ہو جائیں. کوئی مسئلہ نہیں, کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. نہ کالے بکرے تلاش کرنے کی ضرورت ہے, نہ کالے برغے تلاش کرنے کی ضرورت ہے. یہ اندر باہر سے کالے ہیں جو ایسی باتیں کہتے ہیں. اس لیے ان کو کالے بکرے کے بغیر تسلی نہیں ہوتی. نہ خود جو کالے ہیں اندر سے. خود سورۃ البقرہ پڑھو, آیت الکرسی پڑھو, آخری صورتیں پڑھو. حضور خود پڑھ کے اپنے بدن پہ پورے پہ دم فرماتے تھے. ہر نماز کے بعد قل هو اللہ احد 3 دفعہ, قل اعوذ برب الفلق 3 دفعہ, قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ پڑھ کے دم کر کے سارے بدن پہ پھیرا کرے. اللہ ہر شر سے محفوظ رکھیں گے. باقی ہے تقدیر. یاد رکھو تقدیر ہر حال میں غالب ہوتی ہے. جب تقدیر نے آنا ہو تو اس دن پڑھا ہی نہیں جاتا.
تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض روایات میں اس کا ابو بکر کے پاس جانے کا ذکر ہے اور بعض روایات میں اس کا خود اللہ کے نبی کے پاس آنے کا ذکر ہے. اصل کوئی جھگڑا نہیں، وہاں بھی جاتا تھا وہاں بھی جاتا تھا، اور آخر میں پھر اس نے یہی کلام کیا کہ ہاں ان ھذا الا سحر یوسف، یہ جادو ہے جی، جادو. اللہ کے نبی سیکھ کے آتے ہیں اور ہمیں جادو کرتے ہیں، جادو سناتے ہیں. جیسے فرعون کہتا تھا ہاں ان ھذا لکبیرکم، ہاں یہ تمہارا بڑا ہے، یہ جادوگر ہے. فقتل کیف قدر، اللہ نے فرمایا ہلاک ہو، کیسے کیسے اندازے لگا رہا ہے. ثم عبس وبصر قبض ما بین عینیہ وکلہ، تیری چڑھائی، او چہرہ بگڑ گیا. او کہنے لگا ہاں بس یہ میں نے بڑا غور کیا ہے، یہ جادو ہے. وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الاعلى قال حدثنا محمد بن ثور بن معمر بن نبات بن منصور بن كرمة بن الوليد بن المغيرة جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رقله. ولید بن المغیرہ حضور کی خدمت میں آیا، حضور پاک نے قرآن پاک کی تلاوت کی، قرآن سننے کے بعد گویا وہ نرم ہو گیا. فبلغ ذلك ابا جهل بن هشام فاتاه فقال اي امي ان قومك يريدون ان يجمعوا لك مالا. قال لما؟ قال يؤتونكه بانك اتيت محمدا صلى الله عليه وسلم تعرض لما قبله. قال قد علمت قريش اني اكثرها مالا. قال فقال قل في قول يعلم قومك انك من كل ما قال فانك كاره له. قال وماذا اقول فيه والله ما منكم رجل. تو ابو جہل نے کہا کہ قوم تمہیں مال جمع کر کے دینے کے لیے تیار ہیں تاکہ تم حضور پاک کے پاس نہ جاؤ. اس نے کہا ابو جہل تم جانتے ہو میں تم سب سے زیادہ مال والا آدمی ہوں، مجھے مال کی کیا ضرورت ہے. تو اس نے کہا پھر اچھی ایسی بات کرو نا تمہاری قوم کو اعتبار آ جائے. کہنے لگا میں کیا کہوں. فواللہ ما منکم رجل اعلم بالاشعار منی ولا اعلم بزجره ولا بقصیدہ ولا باشعار الجن واللہ ما یشبہ الذی یقول شیئا من ھذا. کہنے لگا خدا کی قسم میں تم سب جانتے ہو کہ مجھے شعر و شاعری کا بھی بڑا علم ہے اور رجز کا بھی، قصیدے کا بھی بڑا علم ہے، اور حضور جو پڑھ رہے ہیں خدا کی قسم یہ شعر نہیں ہے، نہ انسانوں کے شعر ہیں نہ جنوں کے شعر ہیں. لیکن معلوم یہ ہوتا ہے واللہ ان لقولہ الذی یقولہ لحلاوۃ وانہ لیحتم ما تحتہ وانہ لیعلو وما یعلی. کہنے لگا آپ جو کلام پڑھ رہے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ سب کو توڑ ڈالے گا اور قرآن چھا جائے گا. قال واللہ لا یرضی قومک حتی تقول فیہ. وہ کہنے لگا نہیں نہیں ایسی باتیں نہ کرو، تم کوئی بات کہو تاکہ اپنی قوم کو راضی کرو. قال فدعنی حتی اتفکر فیہ. کہنے لگا اچھا چھوڑو مجھے کچھ سوچنے دو. فلما فکر قال ان ھذا الا سحر یؤثر عن غیرہ. کہنے لگا ہاں یہ جادو ہے کسی دوسرے سے سیکھ کے حضور فرماتے ہیں. فنظر ذرنی ومن خلقت وحیدا حتی بلغ 19. وقد ذکر محمد بن اسحاق وغیر واحد نحوا من ھذا. وقد زعم السدی انہم لما اجتمعوا في دار النجوة ليجمعوا رأيهم على قول يقولونه فيه قبل أن يقدم عليهم وفود العرب للحج ليصدوهم عنه. فقال قائلون شاعر وقال آخرون ساحر وقال آخرون كاهن وقال آخرون مجنون كما قال الله تبارك وتعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. والله أعلم. کہتے ہیں جی کہ مسجد الحرام میں سنتوں اور نوافل کا ثواب بھی فرائض کی طرح 70 لاکھ کے برابر ہے. بالکل 70 لاکھ تو نہیں 1 لاکھ. 70 لاکھ کس نے آپ کو کہا ہے؟
مسجد الحرام میں نماز کا ثواب جو ہے وہ 1,00,000 ہے. میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جو ہے وہ 1,000 کے برابر ہے. مسجد الاقصی کے اندر ایک نماز 500 کے برابر ہے تو 1,00,000 کے برابر ہے. وہ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر اکیلے نماز پڑھو تو 1,00,000 ہے، محلے کی مسجد میں پڑھو گے تو 25,00,000 ہے، اور جامع میں آ جاؤ گے تو 27,00,000 ہے. بہرحال نماز فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، طواف ہے، ہر عبادت کو اللہ 1,00,000 گنا ثواب دیں گے. یاد رکھو کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک عبادت کا ذکر کر دیا جاتا ہے، باقی ساری اسی پہ قیاس ہو جاتی ہے. کہ جیسے قیامت والے دن کافروں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اللہ کے فرشتے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اور بدبختو کیوں جہنم میں آج ڈالے جا رہے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے، مانا مسلمان نہیں تھے. تو کبھی ایک جز کا ذکر کیا جاتا ہے، دوسری جز جو ہے وہ خود بخود سمجھ آ جاتی ہے. جیسے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حضور نے فرمایا جو آدمی لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں جائے گا، محمد رسول اللہ نہیں کہے گا جہنم میں جائے گا. لیکن ایک جز کا جب ذکر آ گیا دوسری جز خود بخود معلوم ہے کہ ہمیں لا الہ الا اللہ سکھانے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ. ہمیں توحید کا پتہ تھا، ہم جانتے تھے کہ توحید کیا ہے. تو ایک جز کا ذکر فَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اب صرف رکوع کا ذکر ہے لیکن مراد پوری نماز. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اب اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ صرف سجدہ رکوع کرو باقی نماز نہ پڑھو. تو کبھی جز کا ذکر ہے مراد کل ہوتا ہے، یہاں ذکر صرف نماز کا ہے، باقی ساری عبادات جو ہیں اسی پہ محمول ہے. اگر کوئی طواف کرے گا انشاءاللہ تب بھی 1,00,000 ہے، اگر کوئی قرآن ختم کرے گا تب بھی 1,00,000 قرآن کا ختم ہے، اگر کوئی روزہ رکھے گا تب بھی 1,00,000 روزے کا ثواب ہے. نفل پڑھے، سنت پڑھے، تہجد پڑھے، سب کا ثواب 1,00,000 ہو. کہتا ہے جی کہ عورتیں مسجد الحرام میں نماز پڑھیں. میرا بھائی بات سنو، مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے. حضور پاک کی حدیث ہے، اور آپ کے زمانے میں کہ جب امام کون تھے؟ امام الانبیاء. نماز پڑھانے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ. کہ فرمایا بیوتہن خیر لہن، عورتوں کے لیے ان کے گھر افضل ہیں. لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کے بندیوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے روکا نہ کرو. لیکن گھر میں نماز پڑھیں تو افضل ہے. اگر مسجد میں آئیں بالکل امام کے پیچھے نماز پڑھیں، ان کو بھی جماعت کا ثواب ملے گا. لیکن اگر آئیں تو حیا سے تشریف لائیں، میک اپ سنگار کر کے فیشن دکھانے کے لیے نہ آئیں، ورنہ بجائے ثواب کے اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی ہے. جس عورت کا چہرہ کھلا ہے، بال نظر آ رہے ہیں اور بدن کا کپڑا باریک ہے، دھوپ میں نظر آ رہا ہے، اللہ نے فرمایا یہ عورت زانی عورت کے حکم میں ہے. باقی تمہاری مرضی ہے. ہمارے حج کا تو خدا جانے کیا ہوگا. ایک کمرے میں حاجی ہیں، اسی میں غیر محرم عورتیں ہیں، کٹھے ماشاءاللہ کھانے کھا رہے ہیں، گپیں لگ رہی ہیں. حج ہے یہ؟ کتنے کا ہے آپ کو یہ حج ہے؟ دھیلے کا فائدہ نہیں ہے، دھیلے کا. 1,00,000 دفعہ حج کرو، غیر محرم پہ نظر پڑی ساری نیکی برباد ہو گئی. ہو جی ہم کیا کریں؟ ہمیں ایک کمرہ علاج کر دیا کہ مرد الگ ہو جاؤ اور تم کو الگ کر دو. کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ تمہارے ہاتھ میں ہے. گورنمنٹ کیا کرے؟ انہوں نے تو بلڈنگ لینی ہے.
انہوں نے تو علاج کرنا ہے جی 5 آدمی 6 آدمی 7 آدمی 4 آدمی 8 آدمی 10 آدمی. اب اگر عورتیں مرد آ گئے تم خود فیصلہ کرو گے ایک کمرہ عورتوں کو دو ایک میں مرد آ جاؤ. اپنے حج خدا کے لیے برباد نہ کرو. بہرحال مسجد میں پڑھیں جائز ہے, ہوٹل میں پڑھیں افضل ہے. دوران طواف حتیم میں نفل نہیں پڑھے جاتے. طواف تو نماز کے حکم میں ہے, آپ تو خود نماز میں ہے, پھر نفل کے لیے کیسے حتیم میں چلے جائیں گے؟ طواف ختم کر کے پڑھ سکتے ہیں. کہتے جی کہ اگر ہمارے ہاں تھیلے بنے ہوئے ہیں, ایک طرف قرآن ہے اور ایک طرف جوتے ہیں, بالکل نہ ہو جائز ہے. توہین ہے اللہ کے کتاب کی کہ جوتے کے ساتھ ملایا ہوا ہے. کوئی آدمی تیرے سر پہ جوتا رکھ لے تمہیں خوشی ہوگی. اگر تیرا سر جوتے پہ لگنے سے توہین ہوتی ہے, اللہ کے قرآن کو جوتے کے ساتھ ملا دے. اور جی ہینڈ کیری میں ہے, کیا مانا ہینڈ کیری میں ہے؟ اگر قرآن کا ادب نہیں کر سکتے ہو تو بے ادبی کر کے اللہ کے قہر کو دعوت نہ دو. ایک آدمی شرابی بن گیا ہے, دعا کریں اس کے لیے. اللہ تبارک و تعالی اس کو بری عادت سے بچائے. لیکن یاد رکھو اس کو کسی اللہ والوں کی صحبت میں بھیجو. جب تک یہ اپنے ماحول سے نہیں کٹے گا یہ ٹھیک نہیں ہوگا. دیکھو نا پہلے دور میں, اب حضور کا دور تھا, وہ تو نظر پڑی اور آدمی صحابی بن گیا. صحابہ کا دور تھا, نظر پڑی اور تابعی بن گیا. اس زمانے میں اولیاء اللہ کا دور تھا, نظر پڑی بس بندہ بدل گیا. اب وہ باتیں تو نہیں ہیں. اب تو ہوں کہ اللہ والے میرا ایمان ہے, اس کے بغیر یہ دنیا خالی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن وہ کہاں ہیں جو صحیح اللہ والے ہیں؟ وہ چھپے ہوئے ہیں, اور جو ظاہر ہیں وہ سارے ماشاءاللہ مداری ہیں. تو اس لیے اب حالت یہی ہے, اصلاح یہی ہے کہ اس کو کسی مدرسے میں بٹھا دو, کسی دین کے کام کرنے والی جماعت کے ساتھ روانہ کر دو. اپنے ماحول سے کٹے گا, نمازیں پڑھے گا, قرآن پڑھے گا, 2-4 دن تکلیف ہوگی, ٹھیک ہو جائے گا. زندہ کے لیے کوئی طواف نہیں, وہ زندہ ہے, دعا کرو اللہ اس کو خود نصیب کرے. کہتے جی کہ میں رمضان مبارک میں زکات دیتا ہوں, لیکن میرے باغ کی بعض رقم جو ہے وہ ابھی تک وصول نہیں ہوئی ہے. بالکل آپ کو پتا ہے نا کتنا رقم ہے, زکات دیں آپ, رقم بعد میں آ جائے گی, کیا ہو گیا؟ میں نے عمرے کا طواف کیا, صفا مروا دوڑا, سر منڈایا, بعد میں مجھے شک ہو گیا ہے کہ شاید میں نے 6 چکر کیے تھے, تو جا کے 1 چکر اور لگا دو, بات ختم ہوگی, شک مٹ جائے گا. اگر 6 بھی ہوئے ہوں تب بھی کام ہو جاتا ہے, اکثر چکر تو ہو گئے نا. لیکن احتیاط یہی ہے کہ ایک دفعہ یا تو پورا طواف دوہرا دو ورنہ 1 چکر لگا دو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں حیات ہیں, اور تمام انبیاء اپنے قبروں میں حیات ہیں. یہ تو صرف ایک فرقہ ہے کرامیہ جو نہیں مانتا, باقی تو ساری دنیا کا اتفاق ہے. صلاۃ و سلام کے لیے کہا ہے, بالکل کہیں. روضہ رسول اللہ پہ سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, کیونکہ آپ حیات ہیں. زندگی میں بھی تو صحابہ کہتے تھے نا یا رسول اللہ.
یا رسول اللہ غائبانہ کہنا ناجائز ہے کہ یہاں سے کھڑے ہو کے کہو گے یا رسول اللہ سلام علیکہ، یہ شرک کفر بن جاتا ہے۔ سامنے کھڑے ہو کے کیوں نہ کہو؟ لیکن اب تو بھائی تمہارے پیروں کو بھی اور مولویوں کو بھی مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے، جب تم نبی کو اپنے میلاد میں وہاں بلا لیتے ہو تمہیں سامنے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایمان سے کہو، یہ ہے عقیدے آج کل کے نہیں ہے جی حضور آ گئے کھڑے ہو جاؤ، یعنی پہلے نہیں تھے اب آ گئے۔ اچھا آ گئے، تم نے کیسے دیکھ لیا؟ کہتے ہیں مولوی صاحب تم وہابی ہو نا اس لیے نظر نہیں آتے، ہم تو عاشق ہیں، ہم تو دیکھ لیتے ہیں۔ اور جب حضور زندہ تھے ابو جہل دیکھتا تھا کہ نہیں دیکھتا تھا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا دوسری بات یہ بھی ہے، خدا کے لیے مجھے بتلائیں کہ آپ نے مجلس میلاد کی، حضور وہاں چلے گئے، جو مدینے میں صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں وہ کس پہ پڑھ رہے ہیں؟ یعنی ان کو چھٹی بھی جاری، حضور تو وہاں ہیں اور روز تو ہر جگہ میلاد ہوتا ہے، اس کا معنی آپ حضور کو مدینے آنے ہی نہیں دیتے۔ انا للہ و انا، یاد رکھو حضور پاک سے ایک دفعہ انصار نے کہا تھا، ان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ، جب نام لوں تو صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا کرو نا، یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے، وہاں جا کے نہیں وہاں بھی ہیں جی درود پڑھنے ہی نہیں دیتے۔ ایک دن مدینے والوں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا حضور ایک وعدہ ہم کرتے ہیں، ایک وعدہ آپ فرمائیں۔ حضور نے فرمایا بتلاؤ بھائی کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور ایک وعدہ ہم کرتے ہیں کہ آپ اگر مکہ چھوڑ کے جب مدینے آئیں گے نا، ہم اپنا تن من دھن جان مال اہل اولاد سب مدنی تجھ پہ قربان کر دیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ اور ایک وعدہ آپ کریں۔ حضور نے فرمایا اچھا مجھ سے کیا وعدہ چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور جب مدینے آ جائیں تو پھر ہمیں چھوڑ کے نہ جانا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انہوں نے کہا حضور پھر ہمیں چھوڑ کے نہ جا۔ حضور بھی جو فرمایا فیکم احیا و فیکم اموت، اب میں زندہ بھی تمہارے ساتھ اور موت کے بعد بھی تمہارے ساتھ۔ حضور تو فرماتے ہیں میں مدینے والوں کے ساتھ ہوں، تم گھر بلا رہے ہو، خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ محبت ہے یا بے ادبی ہے؟ مسجد الحرام میں جتنے دن رہے ہیں افضل عبادت نفلی عبادتوں میں طواف ہے، کیونکہ باقی ہر عبادت ہم ہر جگہ کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف تو کہیں نہیں کر سکتے۔ صفا مروہ میں وضو نہ ہو کوئی بات نہیں، صفا ہو جاتی ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ وہاں جا کے پہلے وضو توڑو پھر صفا دوڑنا شروع کرو۔ معنی یہ ہے کہ غلطی سے وضو نہیں رہا اور وضو نہیں کیا کوئی بات نہیں، ورنہ وہ بھی وضو سے کرو۔ اب تو صفا مروہ بھی مسجد کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ طواف کے دوران کھا پی سکتے ہیں، ہاں اگر مجبور ہیں فوت ہونے کے قریب ہیں تو کھا پی سکتے ہیں، ہاں روزہ ہوتا ہے نا، مر رہے ہوتے ہیں بیچارے، چلو کھا لو۔ یہ تو نہیں ہے کہ کھانے پینے کے لیے طواف میں جاؤ، طواف عبادت کی جگہ ہے، کھانے پینے کی جگہ ہے۔ ایک ہے عالم اضطرار کہ روزہ رکھا ہوا ہے، طواف شروع کر بیٹھا، افطار ہو گیا، سنت یہ ہے کہ جلدی افطار کرو تو کچھ کھا لیا کوئی بات نہیں۔ ہم سب ائمہ کو برحق سمجھتے ہیں رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ ایک ہی مسئلہ 100 دفعہ تو پوچھا ہے، عورت گھر میں نماز پڑھے افضل ہے، حرم میں پڑھے جائز ہے؟ فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج نہ نکلے اور نہ چڑھے نماز نہ پڑھیں، آب زمزم پینے کے بعد اگر صفا مروہ دوڑنا ہے تو پھر اشارہ کر کے جائیں گے اللہ اکبر اور پھر جائیں گے صفا مروہ۔ کہتے تھے کہ جب کوئی آدمی ہمارے ملک میں فوت ہو جاتا ہے
اس کو جب دفن کر لیتے ہیں تو قبر پہ مولوی اذان دیتے ہیں. زندگی میں بدبخت نے کبھی نماز نہیں پڑھی، اب مردے کو اذان سنا رہے ہیں. او مولویو خدا سے ڈرو، قبر آنے والی ہے. اذان بدعت ہے قبر پہ. قبر پہ دعا مانگنا سنت ہے جو نہیں کرتے. حضور نے فرمایا فَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، اب دعا کرو اپنے بھائی کے لیے کہ اللہ اس کو سوال و جواب میں ثابت قدم رکھے. دعا کرنا سنت ہے، اذان کہنا بدعت ہے. کہتے جی کہ احرام کی حالت میں کبھی کوئی بال ٹوٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا. بال وہ ٹوٹتے ہیں جو مردہ ہوتے ہیں. احرام کی حالت میں بال منڈوائے نہیں، بال کاٹے نہیں، بال خود نہ نوچیں. یہ تو ٹوٹ گیا، وضو کرتے داڑھی کے گر گیا. اگر احرام باندھنے کے بعد، طواف صفا کرنے کے بعد اپنے سر پہ خود اس طرح پھیرے، جائز ہے، کوئی منع نہیں. میں نے اپنے والد کا حج کرنا ہے، بکری رکھنی ہوگی. حج افراد ہے تو کوئی بکری نہیں، تمتع ہے تو بکری ہے. اگر مکے میں رہنے والے ہو، آپ کا حج افراد ہے اور آپ پہ کوئی بکری نہیں، اپنے شوق سے رکھنا چاہو 100 رکھ لو. حرم کے قریب رہتے ہو، اپنے گھر سے احرام باندھو جاؤ. مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. مسجد عائشہ عمرے کے احرام میں آدمی جاتا ہے، حج کے لیے نہیں. میں مدینہ منورہ گیا، واپسی میں جدے آیا، پھر بعد میں مکے آیا، کوئی جرمانہ نہیں. 25 شوال کو عمرہ کیا ہے تو ایک بکری دینی ہے. بہرحال مسافر میں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جمع نماز جو ہے، جمع بین الصلاتین جائز ہے، مغرب اور عشاء، ظہر اور عصر. لیکن حنفی مسلک میں وہ کہتے نہیں، ہر نماز اپنے وقت میں پڑھو. ظہر کو آخر وقت میں پڑھو اور عصر کو اول وقت میں پڑھ لو، یہ دونوں اکٹھی بھی ہو جائیں گی، رہیں گی اپنے وقت میں. انٹرنیٹ پر کال کی جاتی ہے، سستی ہوتی ہے، تو اس میں کیا تکلیف ہے؟ میری بیوی جو سفر کے قابل نہیں ہے، بیمار ہے. یعنی کیا سفر کے قابل نہیں ہے؟ کوئی وجہ لکھو نا. اگر واقعتاً وہ مریض ہے، بیمار ہے، قابل سفر نہیں ہے تو حج بدل ہو سکتا ہے، ورنہ بالکل نہیں. ٹھیک بات ہے نا. صالح الحسینین ایک بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی عمرے کے بعد اس طرح پھروانا افضل ہے، لیکن تمتع والا اگر پہلے مشین پھروا لے، حج کے بعد اس طرح پھروائے تو بہتر ہے. انہوں نے ٹھیک بات لکھی ہے کہ تم نے حج کرنا ہے تو اس طرح حج کے بعد پھروا لینا، پہلے بال کٹوا لو. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے. کتنی؟ 1 2 3. اگر 3 دے دی ہے پکا کام ہو گیا. اب وہ کسی اور سے شادی کرے. یہاں پر جمعہ کے دن اذان کے بعد خطبہ شروع ہو جاتا ہے، ٹائم دیتے ہیں. ہم ہمیشہ 4 رکعت پڑھتے ہیں. بہرحال
تم تھوڑی 2 منٹ پہلے نماز شروع کر دیا کرو، جو ہی اذان ہو نماز شروع کر دو۔ اگر کسی آدمی پہ قرض ہے اور وہ اس ملک میں ہے، حج بالکل کر سکتا ہے، اور مکے میں رہنے والوں کا حج افراد ہے، ان میں بکری ہے ہی نہیں، کیوں بکری کے مسئلے میں پڑتا ہے؟ میں دادی کا حج کروں گا، تمہاری مرضی ہے، اگر افراد ہے بکری کوئی نہیں۔ نابالغ لڑکا اگر اذان دے بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر عورت مسجد میں آ کے جمعہ کی نماز پڑھتی ہے تو نماز ہو گئی، اب ظہر کا کیا مانا؟ تمہیں جمعہ کی نماز میں شک ہے اور پھر ظہر میں بھی شک ہے، نہ وہ ہوگا نہ وہ ہوگا۔ بالکل جمعہ پڑھے، اور حرم میں آ گئی ہے جمعہ پڑھے گی، ورنہ جمعہ کے لیے آنا اس پہ ضروری نہیں، آ گئی تو پڑھے۔ میں نے پچھلے سال حج کیا تھا، صفا نہیں دوڑا، دم ادا کرو۔ اگر ہم 15 دن میں ایک دفعہ مسجد نبی میں جائیں، بالکل جائیں، واپسی پہ عمرہ کریں۔ میں نے احرام باندھا، خارش کی وجہ سے بال ٹوٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں جیزان سے جدہ گیا، پھر مکے، اگر عمرے کی نیت سے آئے ہو دم پڑ گئی۔ جنازے کے بعد ایک سلام بھی جائز ہے، 2 بھی جائز ہیں۔